کو بند کر دیں، سمپل آواز، ایک آواز کر دیں، بالکل ایک سمپل آواز کر دیں۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سر گر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے، جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ میرے کریم نبی کی آمد کا یتیم بچے رو رو کے انتظار کرتے رہے، بیوائیں عورتیں بیٹیاں رو رو کے انتظار کرتی۔ میرے کریم نبی کے امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، رسول دعائیں کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، او میرے مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے، تو میرے سونے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گما چھوڑے۔ کسی نے کیا خوبصورت لکھا تھا قبلہ، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گول گما چھوڑے، جم آپ ہوسدہ ہر جا ام یار دنا چمکا چھوڑے۔ او یاسین پوا کے گل سہرا سرتاہا تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دینا چاہتا، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ مجھے آپ کی داد کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے نہ ہی تو آپ کی واہ واہ کی ضرورت ہے۔ قبلہ یہ وقت واہ واہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت مولوی صاحب کو داد دینے کا وقت نہیں ہے، یہ نعرے بازی کا وقت نہیں، قبلہ یہ تو فکر کا وقت ہے، یہ تو زندگیوں کو بدلنے کا وقت ہے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے قبلہ جو میں آج کا سبق لے کر آیا ہوں جوانوں کے لیے، وہ سبق دینا چاہوں گا۔ جوانوں اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب، یہ بندہ ہے آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ قبلہ دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں، دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ دنیا میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ پہلے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں مالک ہم صرف تجھے مانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، تیری نہیں مانیں گے۔
مالک کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں مالک ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، آج مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں قبلہ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے تو صرف تجھے ہی ماننا ہے میرے مالک، ہم صرف تجھے ہی مانیں گے، تجھے مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھ، آج کا بندہ اللہ سے قبلہ مقابلہ کر بیٹھا، اللہ سے جنگ لڑ بیٹھا، اللہ سے جھگڑا کر بیٹھا۔ آج کا انسان کہتا ہے میں نے ہر چیز کو آباد کرنا ہے، نہیں کرنا تو اے مالک تیرے گھر کو آباد نہیں کرنا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں، آج مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہماری جوانی کو رو رہے ہیں، جوان پتہ نہیں کہاں مر گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے پتہ نہیں کہاں مر گئے۔ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ کی ماننے والے پتہ نہیں کہاں مر گئے۔ آج مسجدیں رو رو کے ہمیں پکار رہی ہیں، جوانوں کو پکار رہی ہیں، جوانوں آ جاؤ آ جاؤ ہمیں آباد کر لو۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ ویران مسیتاں پچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوں دی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ ہم تو صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں، قبلہ ہم تو 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے ہیں۔ اس دنیا نے، اس پیسے نے ہمیں اندر سے اس قدر کھوکھلا کیا، ہمیں اندر سے اس قدر ختم کیا کہ قبلہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ یہ کڑوی حقیقت کوئی مولوی یہاں پہ بیٹھ کے نہیں سنائے گا قبلہ، یہ بڑی ہی خطرناک حقیقت ہے، یہ بڑا ہی خطرناک سچ ہے۔ صحیح ہم نام لیتے ہیں حسین کا، ہم نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آج ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں لیکن انجوائے کافروں کے ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے، آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے، آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ہو رہے ہوتے، فلسطین کے مسلمانوں کا رخ ہماری طرف نہ ہوتا، مدد مانگنے کی انہیں ضرورت نہ پڑتی۔ قبلہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ قبلہ حسین تو مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ کہاں ہیں؟ حسین نمازیوں کے ساتھ ہیں، حسین بے نمازیوں کے ساتھ ہیں، حسین والدین کی خدمت گاروں کے ساتھ ہیں، حسین والدین کے تڑپانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج سنتے نہیں، آج ہر بندے کی، ہر نوجوان کی زبان سے، ہر نوجوان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، کہتا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، یہ میں بھی لگاتا ہوں، اور قسم خدا کی قبلہ آج میرے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کا ایک نوجوان جب یہ جملہ بولتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، قسم خدا کی جان میں جان آ جاتی ہے، سینہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے ایک نوجوان کے اندر عشق محمدی اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ علل اعلان کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں یہاں پر چھوٹی سی عرضی کرنا چاہوں گا، اے نوجوان، جس طرح تو نے یہ کہا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہہ دیتا، یہ بات بھی علل اعلان کہہ دیتا کہ غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے۔ نہیں ہمیں نماز قبول بالکل بھی نہیں، شاید یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہمیں نماز قبول نہیں،
ہمیں قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہے، اس لیے تو میرا اللہ فرما رہا ہے او ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہے جو نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ اب اللہ فرما رہا ہے پکے کے پکے حسینی بن جاؤ، ایک نمبر کے حسینی بن جاؤ۔ دوگلا پالیسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے جوان حضرات بیٹھے ہیں، میں جوانوں کے آگے ایک دو نصیحتیں پیش کروں گا۔ کڑوی سی نصیحتیں لے کے آیا ہوں، بڑی ہی کڑوی نصیحتیں ہیں۔ قبلہ میرے سرائکی استاد ہیں، انہوں نے آکھیا اے نوجوان جویں شاءاللہ لختی میں لمبی عمر ہووی، موت منظور کریں لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ ونی۔ میری گل دی سمجھ آنی پئی ہے نا صحیح؟ ادے موت منظور کریں۔ میرے استاد صاحب سرائکی تھے تو انہوں نے ایک جملے میں کو بڑے اچھے لگ دین دے، بڑے اچھے لگ دین، پتہ نہیں تو کو سمجھ آوے یا کوئی نہ۔ فرمان دے ہن اے نوجوان جویں شاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہووی، موت منظور کریں لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ منی۔ استاد جی کیوں؟ فرمایا جیڑا بندہ شراب پیندے انہی اکھ وچ حیا ختم ہووے گی، جیڑا بندہ شراب پیندے انہی اکھ وچ غیرت ختم ہووے گی۔ آج کوئی بھی ماں اے نہیں چاہندی کہ میرے بیٹے دی اکھ وچ حیا نہ ہوئے۔ آج کوئی بھی باپ اے نہیں چاہندا کہ میرے بیٹے دی اکھ وچ غیرت نہ ہووے۔ ہائے شراب دا نہ آیا، میں کو مولا حسین دا ایک میٹھا جیا جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے آکھیا نا اے حسین ابن علی جویں شاءاللہ لکھتی میں یزید دی بیعت کر گن، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں دی جان بھی بچا۔ یزید دی بیعت کر گن، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوئے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کراں جنی اکھ وچ حیا کوئی نہیں، ہی یزید دی بیعت کراں جنی اکھ وچ غیرت کوئی نہیں۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھاں نوں میرے نام محمد نے چومیا ہے۔ اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا۔ فرمایا اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا۔ ہن چرساں تے بھنگاں پی کے وہ علی علی کرن والیا، چرساں تے بھنگاں تے شراباں پی کے حسین یا حسین کرن والیا، او کدے شرم تے کرے ہا۔ تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ علی اصغر قربان کر چھو، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اونو محمد قربان کر چھو، قاسم دا شباب لٹ گیا، عباس تے بازو کٹ گئے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اور تو کس طرح دا حسینی آئی جس زبان نال حسین دا نا لینے اس زبان نال شراب پیندے ہوئے تے کوئی شرم نہیں آدھی؟ کہ بلا عبرت دا مقام ہے سونا، فکر دا مقام ہے سونا۔ کسی نے کیا خوبصورت لکھیا، میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اے نوجوان، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مان۔ پہلے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ جو صرف اللہ کو مانتے ہیں وہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں وہ کون ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کیا اللہ کی بھی مانتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ. کیا ہم لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جو اللہ چاہتا ہے کیا ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہائے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، لیکن بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں. مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، میرے سونے محمد کا بلال مسکرا رہا ہے. بلال مالک کے اوپر پتھروں کی بارش برساتا جا رہا ہے، اور میرے سونے محمد کا بلال مسکراتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، او بلال میاں عجیب کہانی ہے تیری، عجیب قصہ ہے تیرا، عجیب منظر ہے تیرا. او تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے، تو بجائے قبلہ رونے کے مسکراتا ہے. اور تیرا مالک روتا ہے، تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے. تیرا مالک تیرے اوپر پتھر مارتا ہے، کہتا ہے رو، تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے. تیرے مسکرانے کی وجہ ہی کیا ہے؟ تو بلال نے آگے وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہا او میرا حال پوچھنے والے، او مظلوم کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک. فرمایا تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے. فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. فرمایا کھال ادھر جائے گی، لیکن یہ جو حق حق کی احد احد کی آواز ہے نا، یہ ختم نہیں ہوگی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا. عرض کیو میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے. میرے مالک میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے. اللہ اکبر. آؤ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں. اللہ اکبر. ستے در نہیں پہ صحیح، اچھا تھکے تو نہیں بیٹھے جڑے پکی گال ہے. اے میرا اس طرح دا انداز نہیں، اس طرح دا میرا مزاج نہیں گفتگو دا. اچھا ماشاءاللہ مرشد پاک دی موجودگی میں تسا سچ بولندے ہو، حق بولندے ہو. ہن سچ بول کے ذرا ثبوت دیو اس گل دا. جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز نال سبحان اللہ. تسی کچھ زیادہ ہی سچ بول گئے ہو میرے خیال میں، اور کچھ زیادہ ہی تھکے بیٹھے ہو. نہیں ملتانو میں نہیں آیا، ملتانو تیری قوم ہی بیٹھی ہے، تیری عوام ہی بیٹھی ہے ملتان. اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں. اللہ اکبر. مدینہ شریف سبحان اللہ، مدینہ کا شہر ہے، مدینہ کی سرزمین ہے. مدینہ کی سرزمین پر قبلہ ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہماری زبان پر جس کا ذہنی قبلہ، ہماری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو ہم اسے پگلی سی عورت کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں. ایسے سمجھے کہ پگلی سی عورت، بوڑھیا عورت تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. میں خطاب کر کے چلے جاؤں گا، پیچھے تمہیں سمجھ آئے گی شاہ صاحب آئے تھے اور کیا دے کر گئے، کیا ہم نے لیا. اور میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ انتظام میں کہے گا وہ کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا، اس نے نہ تو سر لگائی ہے نہ تو کوئی جوش مارا، ایسے آیا وقت ضائع کر کے چلا گئے. چلیں یہ جو میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں یہ امانت کے طور پہ دینے والا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا. قبلہ مدینے کی سرزمین پر ایک پگلی سی عورت رہتی ہے. اللہ اکبر. اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. صحیح پگلی سی عورت جس راستے پہ جاتی تھی وہ راستہ لوگ چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ یہ تو وقت ضائع کرے گی، ایسے ہی مارتی رہے گی، اس نے ہمارا وقت ضائع کر دینا ہے. اب جس راستے پر یہ پگلی سی کملی سی عورت جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. پورے مدینے میں
اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی کوئی فریاد نہیں سنتا تھا، اس کے کوئی دکھڑے نہیں سنتا تھا، سینے کا کوئی بوجھ ہلکا کرنے والا نہیں تھا. یہ بیچاری جس کے قریب جاتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے. ایک دن میرے سونے نبی، میرے میٹھے نبی، اللہ اکبر، میرے میٹھے نبی سونے نبی قبلہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں موجود ہیں. میرے کریم آقا بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، اصلاح کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. اتنے میں وہ بڑھیا پگلی سی عورت دروازے پر آئی. اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے سونے نبی کو اشارہ کیا میری طرف. اب میرے کریم نبی نے سیدنا عمر فاروق کو نہیں کہا جاؤ نا اس کی بات سنو کیا کہنا چاہتی ہے، اسے وقت ضائع کریں. نہیں، میرے سونے نبی نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو نہیں فرمایا جاؤ نا اس کی بات سنو کیا کہنا چاہتی ہے، اسے وقت ضائع کریں. جیسے اس بڑھیا کملی سی عورت نے، میرے نبی خوب جانتے ہیں یہ کملی ہے، اس نے ایسے ہی وقت ضائع کرنا یہ فضول ہے. میرے کریم نبی نے جیسے ہی دیکھا کہ بڑھیا مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے تو میرے کریم نبی خود اٹھے، بڑھیا عورت کے پاس گئے، دروازے پر گئے. جی بڑھیا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہاں پہ کچھ نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا میں نے وہاں جا کر سب کچھ سنانا ہے جو کہنے کے. میرے کریم نبی نے فرمایا چلو تیری سنتے ہیں. اللہ، میرے کریم نبی ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ بڑھیا پگلی سی عورت جا رہی. میدان میں گئی، ایسے گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی. میرے سونے نبی کریم آقا سنتے گئے، سنتے رہے. گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. جب وہ بڑھیا عورت تھکی، اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی. میرے کریم نبی آئے، مسجد نبی میں بیٹھ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں آپ جلالی تھے، جلال میں آ کر آج گزار ہوئے سونیا، آپ تو جانتے تھے یہ تو پگلی سی عورت تھی، اس نے آ کے آپ کا وقت ضائع کر دیا. کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، اور میرے سونے محبوب کا جناب نازک بدن ہے. آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ بڑھیا فضول ہے، اس نے آ کے آپ کا وقت ضائع کر دینا ہے. اللہ ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ اس کے پیچھے ایسے گھومتے رہے. حضور آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. پورے مدینے میں وہ جس راستے سے جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. آئے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف. میرے کریم نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تمہارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا نا، یا رسول اللہ سنیا آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں رہنے والا کوئی بھی شخص اس کی سننے کے لیے تیار نہیں. مدینے میں رہنے والا کوئی بھی شخص اس بڑھیا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آئے میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے او عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی نہ سنوں تو اس کے دکھڑے کون سنے گا؟ او میرے عمر جاؤ نا اس بڑھیا کے پاس، جا کر کہو بڑھیا میرا نبی فرما رہا ہے جب سینے کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے گا. اللہ اکبر، کسی اور کی چوکھٹ پر نہ جانا. ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں. آج ہمارے ہمسائے کا گلی میں رہنے والا کوئی بھی شخص، کوئی غریب شخص رہتا ہے قبلہ، ہم تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. کبھی ہم نے محلے میں رہنے والے کسی غریب کے دکھڑے نہیں سنے، کبھی درد نہیں سنے، کبھی فریاد نہیں سنی. ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا یار تیرے گھر میں آٹا بھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا پینے کے لیے صاف پانی ہے تیرے گھر میں، یار سنا تیرا وقت کیسے گزر رہا ہے، یار بچوں کے لیے تیرے گھر میں روٹی روزی ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا. اللہ اکبر. اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں
ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ کا گھر ہو، کسی شیعہ کا گھر ہو، تو ہم اپنی اولاد کو ڈنڈکے کے زور پہ کہتے ہیں خبردار یہ شیعہ ہے، اس کے گھر میں نہ تو روٹی دینی ہے نہ پانی دینی ہے، بھوکا مر جائے، غریب ہے تو بھوکا مر جائے۔ اپنے محلے کی گلی کا جو ہمارا ہمسایہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر ہماری گلی کے اندر کسی شیعہ کا گھر ہو، ہمارا ہمسایہ ہو کوئی شیعہ، تو ہم بچوں کو سبق دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، خبردار بیٹا خبردار، یہ غریب ہے، شیعہ ہے، اس کے گھر میں نہ تو روٹی دینی ہے نہ تو پانی دینا ہے، بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، کچھ بھی نہیں دینا۔ دوسری گلی میں اگر کسی دیوبندی کے گھر ہو، پھر تو ہم قبلہ سوٹا اٹھا کے اپنی اولاد کو تعلیم دے، خبردار یہ دیوبند ہے، یہ وہابی ہے، یہ کوئی بھی ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں دینی نہ پانی دینا ہے، بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے۔ تیسری گلی میں اگر شبیر کمر بخاری کا گھر ہو، تو وہابی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ بدعتی ہے، یا حسین کرنے والا، یہ شرک کرنے والا، بیٹا یہ بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، یہ خود بھوکا مر جائے، اس کے بچے بھوکے مر جائیں، اس کے گھر میں نہ پانی دینے نہ روٹی دینے، یہ ہمارا حال۔ اب یہاں پر میں ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہوں گا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان اور نادانو، تم شیعہ تو ہو، تم وہابی تو ہو، تم دیوبندی تو ہو، تم سنی تو ہو، اور تم مسلمان تو ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو؟ اگر تم انسان ہو تو سب کچھ ہو، اگر تم انسان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر انسان نہیں پھر شیعہ کیا، بھی تو تم سنی بھی نہیں ہو۔ جب تم انسان ہی نہیں تو پھر ہو کیا؟ اگر تم انسان ہو تو پھر آئیے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ قبلہ مذہب میں سے اگر عبادت انسانیت کی خدمت نکال دی، دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ بڑی ہی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں ہمسائے کی خدمت پہنچاتی ہے۔ قبلہ ہمدردی تو رہی دور کی بات، شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو ساری کی ساری کہانی الٹ چل رہی ہے، یہاں تو سارا کا سارا قصہ ہی الٹ ہے، صحیح، یہاں تو سارا کا سارا منظر ہی الٹ ہے، صحیح۔ اللہ یہاں تو گنگا بہہ رہی ہے، قبلہ شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمدردی تو رہی دور کی بات، تڑپ تو رہی دور کی بات، مدد تو رہی دور کی بات، شفقت تو رہی دور کی بات، ہائے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب، میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی زندگی برباد کی غریب کی زندگی برباد کی، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی گھر کو آگ لگائی بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگائی، ہم نے جب بھی عزت نیلام کی بیچارے غریب کی عزت نیلام کی، ہم نے جب بھی عزت کے دشمن بنے بیچارے غریب کی بیٹی کی عزت کے دشمن بنے۔ انتانو سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے؟ میں تم سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سید کو اتنا بتا دو حجرہ شاہ مقیم والو، کہ مرنے کے بعد اس مالک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنے کے بعد کیا قبر میں یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے؟ کیا قبر میں یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے جاؤ گے؟ کیا قبر میں یہی گندی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہ گندی شکل، کالی شکل، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ ایک لمحے کے لیے سوچ لو میرے بھائیو، مجھے اتنا بتا دو، یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اب میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں، وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی صاحب عقل مل جائے جس سے مخاطب ہو کہ میں اپنی گفتگو جاری رکھوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میرے پاس کڑوی کڑوی نصیحتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے،
میں خطاب کر کے چلا جاؤں گا، بیان کر کے چلا جاؤں گا، پیچھے تمہاری عقل میں آئے گی کہ سید آیت کو کیا دے کے گیا۔ جب بھی گناہ کرنے کا موقع ملے، جب بھی شراب پینے کا موقع ملے، جب بھی جوانوں کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے کا موقع ملے، تو سید کا یہ جملہ مت بھولنا کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے، مدینے والے کو کون سی شکل دکھاؤ گے، کس طرح کی شکل لے کے جاؤ گے۔ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل، یہ گندی شکل، یہ کالی شکل، او نادانو، میرے اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ اللہ، پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر کمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ۔ فرمایا، او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کرنا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے۔ فرمایا، او میرے صحابہ، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، کسی غریب کے سامنے اپنی۔ آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا، 2 ٹکڑے زمین کے ہی کیا دیے، اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا قبلہ، ہم نے تو اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا، غریب بیچارہ اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ آج ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ جوانوں، آج غریب نے سر اٹھایا، شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، غریب نے سر اٹھایا، عرض کیو میرے مالک، ہے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ تیرے بندوں نے تو ہمیں زندہ بھی نہیں رہنے دیتے تیرے بندے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بلا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، اچھا تسا سوتے تو نہیں پہ سہی، تھکے تو نہیں بیٹھے سے، اچھا بھی جس ویلے تھکو تو میں دس دیو، میں اس ویلے ختم کر دے سا بیان، ہے نا، نہیں تو پھر میں صبح تک لگ گیا رہا سا ہے۔ اچھا بیٹھو، اللہ اپنا ہو گیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے، اور آج میں قبلہ سے صرف دعا لینے کے لیے آیا ہوں، داد لینے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے آپ لوگوں کی داد کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ دعا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ قبلہ ایسے ہوا، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہماری گلی میں، محلے میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بچی کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دے۔ پتہ نہیں یہاں کا رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میرے گاؤں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم بچی کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیو آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا، او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے یتیم بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے
جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اللہ اکبر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اپنی سفید داڑھی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ساری رات محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تو دن کو بھی کماتا ہے تو رات کو بھی کماتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ بابا رو کر کہتا ہے بیٹے میں بھی انسان ہوں، نیند کی ضرورت مجھے بھی ہے، سکون کی ضرورت مجھے بھی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے جہیز دینا ہے، میں نے پیسے اکٹھے کرنے۔ اس غریب بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے، کمزور سی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اسے جوان ہی کیا ہوا، آج وہ بدقسمت بیٹی جوان ہی کیا ہوئی، جب اس کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ ہم اس کا رشتہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز نہیں دے سکتا۔ اللہ، اس کا باپ تو 2 ٹکے کا غریب ہے، وہ تو 2 ٹکے کا قبلہ مزدور ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، مجھے اتنا بتا دو کہ مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ کسی کو اتنا مت ستانا، کسی کو اتنا مت رلانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمتیں ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ انتظامیہ نے خوبصورت اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ایک کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا، قبلہ کا آنا، ہماری زیارت کرنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین و ما علینا۔